السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یہ چینل اور میری نریشن دونوں پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز یہاں پہ نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، وہاں آپ مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ آپ مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آج میں پھر آپ کے لیے کچھ سٹوریز لایا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ یہ سٹوری ہمیں وکاس نے یو کے سے بھیجی ہے۔ یہ سٹوری الطاف حالی کی ہے، جن کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن آج کل وہ یو ایس اے کیلیفورنیا میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یو ایس اے میں رہتے ہوئے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں اور کافی سلو سٹارٹ اور سٹرگل کے بعد اب اپنا کاروبار چلا رہا ہوں۔ میرا ایکسپورٹنگ ویئر کا ویئر ہاؤس ہے اور میں ہول سیل کا کاروبار بھی کرتا ہوں۔ مجھے کافی دوست کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سی پیرانارمل چیزیں ہوئی ہیں، کیا کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہوئی؟ میں نے ہمیشہ انکار کیا، لیکن میرے ساتھ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے ان باتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بات تب کی ہے جب میں نیا کیلیفورنیا میں شفٹ ہوا تھا۔ مجھے ایک میکسیکن نژاد شخص جس کا نام سینٹوس تھا، اس کے بڑے سٹور میں جاب ملی۔ جاب اچھی تھی اور سینٹوس بھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ بس وہ ایک دن آتا تھا، سٹاک چھوڑتا تھا اور مجھے شیلف میں لگانے کا بول کے چلا جاتا تھا۔ اس کا گروسری سٹور بہت بڑا تھا اور وہ تقریباً 24 گھنٹے ہی کھلا رہتا تھا۔ 24 گھنٹے کے دوران مختلف لوگ شفٹ پہ کام کرتے تھے۔ ایک دن سینٹوس ایک ہفتے کے لیے ضروری کام سے باہر گیا، لیکن پیچھے مجھ پر ایک بڑی ذمہ داری چھوڑ گیا۔ اس نے کہا، الطاف، ہم نے کچھ سٹاک خریدنا ہے اور یہ گرمیوں کا سامان ہے، تم ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ اور سٹاک لے آؤ۔ پیمنٹ میں نے کر دی ہے، سامان لے کر اسے سٹور کی بیک سائڈ پر رکھ دینا۔ 5-6 ہفتوں میں جب گرمیاں آئیں گی تب ہم اسے سیل کریں گے۔ صبح کے 6 بجے میں ڈرائیور کو لے کے نکل گیا۔ ہمیں کیلیفورنیا سے 4 گھنٹے دور جانا تھا۔ ہمیں راستے کا نہیں پتہ تھا تو ہمیں زیادہ ٹائم لگ گیا، لیکن جیسے ہی ہم اس شخص کے پاس پہنچے تو اس نے ہمارے سٹاک کو تیار کیا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی سامان وین میں لوڈ کروا دیا۔ سامان لوڈ کر کے ہم واپس نکل پڑے۔ ہمیں واپسی پر کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے ہم نے راستے میں رک کر کھانے کی بریکس لیں۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد ہم دوبارہ راستہ بھول گئے۔ پتہ نہیں چلا کہ ہم ایک ایسی روڈ پر آ گئے جس کے گرد صرف پہاڑ تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ روڈ 2 لین تھی، پر دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی سوائے ہماری وین کے۔ ہم نے سوچا آگے شاید کوئی آبادی ہو جہاں رک کے ہم راستہ پوچھ سکیں۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں میٹل کی فینسنگ تھی اور اندر ایک پرانا رن وے نظر آ رہا تھا۔ اس کے گیٹ پہ پہنچے تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ ہم اندر چلے گئے۔ اندر ہمیں تقریباً 4 سے 5 بڑی بلڈنگز نظر آئی۔ ہم فوراً بلڈنگز کی طرف بڑھے، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کہیں بھی کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہم دونوں نے وین روکی اور اتر گئے تاکہ کسی کو ڈھونڈ سکیں۔ ہم چلتے چلتے آگے ایک بلڈنگ کے قریب پہنچے تو ہمیں اچانک لگا جیسے کوئی بندہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص جس کی عمر تقریباً 60 سے 70 سال تھی، وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے اسے سمجھایا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ ڈھونڈنے میں مدد کرے، لیکن وہ غصے میں تھا اور کہنے لگا، یہ جگہ 35 سال سے بند ہے، یہاں کوئی نہیں آتا اور اس جگہ پر غلطی سے بھی آنا خطرے سے کم نہیں ہے۔ ہم نے کہا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہمیں گور کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں کچھ دیر میں سمجھ آ جائے گی۔ ڈرائیور نے مجھے کہا کہ الطاف، مجھے یہ بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پر میں نے کہا، یار تھوڑی دیر رک جاؤ، یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، ہمیں یہ واحد شخص ملا ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص ہمیں ایک پرانے کمرے میں لے گیا اور ہمیں کہا، تم لوگ بیٹھو، میں آتا ہوں۔ کمرے کی سمیل اور حالات سے پتہ لگ رہا تھا یہ بہت پرانا ہے۔ ہم نے کافی دیر انتظار کیا پر وہ شخص واپس نہیں آیا۔ اب میں اور میرا ڈرائیور پریشان ہو رہے تھے، ہمیں لگا یہاں کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ ہم نے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہم جیسے ہی باہر نکلے ہم نے دیکھا کہ جس بلڈنگ سے ہم نکلے ہیں اس کے دوسرے فلور کی ونڈو پر ایک لمبا سا کالا وجود ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ بار بار اپنی پوزیشنز چینج کر رہا تھا، کبھی بلڈنگ کے سائیڈ ونڈوز میں آتا تو کبھی بلڈنگ کے بیچوں بیچ۔ ہمیں یہ منظر دیکھ کر ڈر لگنے لگا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس چیز کا سامنا کر رہے ہیں۔ پھر ڈرائیور بولا، الطاف وہ دیکھو۔ بلڈنگ کی ونڈو پر ہم نے جو دیکھا اتنا ہی کافی تھا کہ ہم بھاگنے لگے۔ ہر ونڈو پر ہم نے وہاں کالے اور خون آلودہ لمبے ناخن والے ہاتھوں کے دھبے دیکھے۔ اب ہم دونوں سمجھ گئے تھے کہ یہ دراصل کوئی غیر آباد جگہ ہے جہاں پر اسرار مخلوق رہتی ہے۔ ہم نے جتنا جلدی ہو سکا وین کو تیزی سے نکالا۔ ہم دونوں کافی ڈر گئے تھے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانے میں بھی مشکل آ رہی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہمیں ایک ہوٹل اور پیٹرول پمپ نظر آیا۔
ہم اندر گئے اور وہاں لوگوں کو دیکھ کے ہمت کر کے انہیں اپنا واقعہ بتایا۔ وہ لوگ کیونکہ وہاں کے ہی تھے تو سمجھ گئے کہ ہم کون سی جگہ کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک پرانی آرمی بیس تھی جو 30-35 سال پہلے USA آرمی کے انڈر تھی، لیکن جب اس کی ضرورت ختم ہوئی تو وہ غیر آباد ہو گئی اور وہاں کی بلڈنگز کسی خلائی مخلوق کا مسکن بن گئی۔ ان لوگوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو بھی بندہ وہاں سے آتا ہے وہ سیدھا ہمارے پاس ہی آتا ہے اور اس کی یہی شکایت ہوتی ہے۔ وہاں بلکہ ایک کپل غلطی سے گیا تھا، وہ بلڈنگ کے دوسرے فلور پر گیا تو ان کو وہاں خون آلودہ لاشیں دکھیں۔ آپ شکر کریں کہ خطرے کو جلدی پہچان کر وہاں سے نکل آئے، ورنہ آپ کو بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ میں اور میرا ڈرائیور یقیناً بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم وہاں سے زندہ نکل آئے۔ میرا نام فواد ہے اور یہ واقعہ آج سے کچھ سال پہلے کا ہے، جب میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم تھا، اور یہ گاؤں اپنی پراسراریت کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہاں رات کو نکلنا منع تھا کیونکہ مقامی لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو کچھ ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ ایسے قصے کہانیاں ہنس کر ٹال دی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ سب صرف لوگوں کا ذہنی خوف اور فرضی قصے ہیں، مگر جو کچھ اس رات میرے ساتھ ہوا اس نے میرے سارے خیالات بدل دیے۔ وہ ایک سردی کی رات تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ گاؤں میں بجلی کا جانا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس دن کی خاموشی غیر معمولی تھی۔ باہر کی ہوائیں جو عموماً درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی تھیں بالکل خاموش تھیں۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف جھانکتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا تھا، گاؤں میں کوئی روشنی نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر بعد بجلی آ جائے گی، مگر 1 گھنٹہ گزر گیا پر بجلی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اندھیرے میں بیٹھے بیٹھے مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ایک اندرونی خوف میرے دل میں بیٹھنے لگا۔ اچانک میرے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ آہٹ میرے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہال کی دونوں طرف دیکھا، ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم تھا۔ میں واپس کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا، لیکن جیسے ہی میں اپنے بستر پر بیٹھا پھر وہی آہٹ دوبارہ سنائی دی، جیسے کوئی میرے کمرے کے باہر چل رہا ہو۔ اس بار یہ آہٹ زیادہ واضح تھی اور قریب تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پھر سے دروازہ کھولا، مگر اب بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب کی بار میں نے ٹارچ کی روشنی دور تک پھیلائی تاکہ ہر طرف کا جائزہ لے سکوں۔ میں ہال کے کونے میں ٹارچ کی روشنی ڈالتا ہوا چلتا گیا، لیکن کوئی نشان نہ ملا۔ واپس آتے وقت اچانک مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا جو ہال کے آخر میں تھا۔ میں نے فوراً اپنی ٹارچ اس طرف ماری، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ سایہ دیکھ کر میرا خوف شدت اختیار کر گیا۔ میں تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر تک میں بستر پر لیٹا رہا، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن اس بار یہ آواز میرے کمرے کے اندر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی میرے کمرے کے اندر چل رہا ہو۔ میں فوراً اٹھا اور چاروں طرف دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ خوف نے میرے اعصاب کو جکڑ لیا تھا۔ اس لمحے مجھے کمرے کی دیوار پر ایک ہلکی سی دستک سنائی دی۔ یہ دستک ایسی تھی جیسے کوئی آہستہ آہستہ دروازے کو کھٹکا رہا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، مگر باہر پھر سے کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے کمرہ چھوڑ کر باہر جانے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھا مجھے لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں پھر سے کوئی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گاؤں کی سڑکیں سنسان تھی، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بغیر رکے گاؤں کے باہر کی طرف دوڑتا رہا۔ جب میں گاؤں کی حد سے باہر نکلا تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے وہی سایہ پھر دکھائی دیا، مگر اب وہ گاؤں کے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ایک قریبی درخت کے نیچے بیٹھ کر سانس لیا۔ اس رات کے بعد میں نے اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے وہاں دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھا۔ آج بھی جب اس رات کا خیال آتا ہے تو میرا دل دہل جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا، ایک سایہ، ایک وہم یا کچھ اور، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ کچھ خوف حقیقت میں وجود رکھتے ہیں، اور وہ رات میرے لیے ایک ایسی حقیقت تھی جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہ کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ شاید آپ بھی کبھی ایسے تجربات سے گزرے ہوں، یا شاید آپ بھی کبھی ایسی رات کا سامنا کریں تو یاد رکھیں کچھ سائے حقیقت میں ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا سامنا ایسی رات سے ہوگا
جو میری روح کو دہلا دے گی۔ یہ ایک عام سی سردی کی رات تھی جب مجھے اپنے گاؤں سے واپس شہر جانا تھا۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا اور میں نے اپنی رات کی بس پکڑنے کا ارادہ کیا۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ آج بھی بس نہیں آ رہی۔ مجھے گاؤں کے ایک پرانے جاننے والے نے کہا کہ یہاں سے کچھ دور ایک پرانا گھر ہے، اگر میں چاہتا ہوں تو وہاں رات گزار سکتا ہوں۔ گھر کے بارے میں لوگ مختلف کہانیاں سناتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ گھر منحوس ہے اور کوئی اسے بھوت پریت کا مسکن کہتا تھا۔ میں نے ان باتوں کو ہمیشہ مذاق سمجھا، لیکن اس رات کے بعد میری رائے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ میں گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو چکا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے زور سے دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور اس بار دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھر اندر سے ویران تھا، فرنیچر بکھرا ہوا تھا اور دیواروں پر جالے لٹکے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے یہ لگا کہ شاید یہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن پھر اچانک سے مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہوگا، لہٰذا میں نے کمرے میں آگے بڑھ کر ایک پرانی سی چارپائی پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں بیٹھا، مجھے دوبارہ وہ آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرے قریب آ رہا ہو۔ اس بار آواز اور بھی صاف تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید میں اس گھر میں اکیلا نہیں ہوں۔ آواز قریب آتی گئی اور میرے ارد گرد سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میری حالت اب بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ یہ سب میرے دماغ کا کھیل ہے۔ اسی لمحے ایک جھٹکے سے دروازہ بند ہو گیا اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے جلدی سے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اس کی روشنی جلائی۔ میں نے روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن روشنی کچھ ہی فاصلے تک جا رہی تھی۔ اچانک سے مجھے کمرے کے کونے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے موبائل کی روشنی اس طرف کی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کے کونے میں ایک سایہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کا جسم ہولناک انداز میں لرز رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ میں کچھ دیر کے لیے جیسے جم گیا۔ میں نے پھر ہمت جمع کی اور دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدموں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا پڑھنے لگا۔ اچانک سے کمرے میں ایک زوردار چیخ گونجی اور میں نے اپنے سر کے اوپر ایک بھاری سانس لینے کی آواز سنی۔ مجھے لگا یہ میرا آخری لمحہ ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سایہ غائب ہو چکا تھا۔ کمرہ اب بھی تاریک تھا، لیکن وہ منحوس سایہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں باہر نکل آیا۔ باہر کی سرد ہوا نے میری سانسیں بحال کیں، لیکن میرا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب اس ویران گھر میں بالکل خاموشی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اندر کچھ تھا، کچھ ایسا جو انسانی سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں مجھے وہی جاننے والا ملا جس نے مجھے اس گھر کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر فوراً پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرے لیے یہ واقعہ زندگی بھر کے لیے ایک خوفناک یاد بن چکا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو اس گھر کے قریب جانے کی تجویز نہیں دی اور خود بھی کبھی اس طرف دوبارہ نہیں گیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔